جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، خدا کے لیے ججز کو متنازع نہ بنائیں۔ صحافی کے سوال پر مولانا فضل الرحمان کا جواب۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان سے ترامیم منظور کرانے آئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کے پاس 4 ووٹ کم۔ JUI کی حمایت سے حکمراں اتحاد کو 220 ووٹ حاصل ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ووٹ درکار ہیں۔ حکومت آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کے لیے پرامید۔ Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it, the amendment say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the amendment is adopted, unanimous. 26ویں آئینی ترمیم سینٹ سے بھاری اکثریت سے منظور۔ PTI سینیٹرز کا ایوان سے واک آؤٹ۔ آئینی ترمیم کا بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ کہا آئینی ترامیم بل پر تمام جماعتوں سے مشاورت کی گئی، کوشش کی گئی اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری شفاف بنائی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیشہ کہا وہ کسی توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتے، ہم بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ ماضی میں عدالتوں نے کروڑوں عوام کے منتخب وزرائے اعظم کو اقتدار سے نکالا۔ کابینہ اور سینٹ سے منظوری کے بعد بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ 26ویں ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت معتقد ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 26ویں آئینی ترمیمی بل کے لیے ووٹنگ کے بائیکاٹ کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ احتجاجاً ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لے رہے، آئینی ترمیمی بل پر ووٹ نہیں دیں گے۔ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے MNAs اور سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا۔ مولانا سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، ان سے مستقبل میں بھی تعلق رہے گا۔ مولانا نے کہا کہ ہم نے کالے سانپ کے دانت پر توڑ کر زہر نکال دیا ہے۔ اس وقت ہر چند کہ کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے، متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خود کہا کہ سینیورٹی کے ساتھ میرٹ بھی ضروری ہے، اگر وہ میرٹ پر پورے اترے تو چیف جسٹس بن جائیں گے۔ بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو۔ کہا آپ سب کو 26ویں آئینی ترمیم کا دن مبارک ہو۔ اس ترمیم میں کوئی متنازع پوائنٹ نہیں بچا ہے۔ مولانا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے سینیٹرز کو پہنچنے کے لیے ہدایات دی ہیں۔ آئینی ترمیم کے تحت ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 برس ہی ہوگی۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں میں سے بنے گا۔ 12 رکنی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی۔ 12 رکنی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نمائندگی ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی کابینہ اجلاس میں ترمیم کی منظوری کے بعد بریفنگ۔ کہا کہ پوری قوم کی نظریں پارلیمنٹ پر ہیں، عوام کو بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان کے مقدمات برسوں چلتے رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے کسی قسم کی عجلت نہیں کی گئی۔ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی حملہ نہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کے 10 اجلاس ہوئے، اپوزیشن نے کوئی نکات پیش نہیں کیے۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر شہری رحمان کا اظہار خیال۔ کہا بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے ہے۔ بلاول بھٹو نے بار بار سمجھایا کہ پارلیمان اپنے حقوق مانگے، سیاست کوئی کچرا نہیں ہے، ہم فخر سے سیاست کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ایمل ولی خان کی تحریک انصاف پر تنقید۔ کہا آگے چلو بھائی، کب تک بانی PTI کا انتظار کرو گے؟ بانی PTI کا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہمیں لاہوری گروپ کے ججز کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے ماضی جیسے فیصلے اور ماضی جیسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے۔ MQM کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا عدالتوں سے جلد انصاف ملنا شروع ہو تو یہ عوام کی بہتری ہے، اب سپریم کورٹ میں عام لوگوں کی کیسز جلد سماعت ہو سکے گی۔
اس ملک کو آج تک کسی نے بچایا ہے تو اس آئین نے بچایا ہے. سینٹ میں JUI کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان کا اظہار خیال. کہا اگر آج پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس آئین کی وجہ سے ہے. JUI اس آئین ترمیم کی بھرپور حمایت کرتی ہے. مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ایسی ترمیم جو آئین کا تقدس پامال کر دے مناسب نہیں. اگر PTI ساتھ نہیں دے گی تو یہ ترمیم متنازع ہو جائے گی. غزہ میں صہیونی فوج کے ظلم و ستم جاری. بیت الحیہ میں بمباری سے 87 فلسطینی شہید، کئی زخمی، متعدد فلسطینی ملبے تلے دب گئے. صہیونی فوج کی انڈونیشین اسپتال اور قریبی علاقوں پر بمباری. شہداء کی مجموعی تعداد 42,603 ہو گئی. شمالی غزہ میں القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائیوں میں 2 صہیونی فوجی ہلاک. شمالی غزہ میں غذائی امداد سمیت تمام امدادی سرگرمیاں اور مواصلاتی نظام معطل. صہیونی فوج کو ایک اور کرارا جواب. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹس برسا دیے. 15 سے زائد صہیونی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. صہیونی حکومت کے پیڈیوں نے الجلیل اور خلیج حائفہ میں بھاری جانی اور مالی نقصان کی تصدیق کر دی. کہا کچھ پروجیکٹائلز کو فضائی دفاع نے روکا، دیگر خطے میں گر کر تباہ ہوئے. راکٹ حملوں میں بیشتر مقامات پر آگ بھڑک اٹھی. اسرائیل کا ایران پر جوابی حملے کا منصوبہ. امریکہ کی انتہائی حساس دستاویزات لیک. حساس معلومات پر مشتمل پینٹاگون کی دستاویزات پر 15 اکتوبر کی تاریخ درج. منصوبے میں اسرائیل کے ہتھیاروں کی نقل و حمل، اسرائیلی فضائیہ کی مشقوں اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کی منتقلی کی تفصیلات شامل. امریکی حکام کا معلومات کے افشا ہونے پر گہری تشویش کا اظہار. تحقیقات کا آغاز کر دیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے رہائش گاہ پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا. نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ ایران اور اس کی پراکسیز کو کہتا ہوں کہ جو بھی اسرائیل کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی. اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہمیں ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے. اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی. اہداف کا تعین کر لیا، ہم پر حملہ ہوا تو اسرائیل میں بمباری کریں گے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صہیونی حکومت کو خبردار کر دیا. کہا ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہوگا. میرپور خاص کے جعلی پولیس مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کی ہلاکت. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری. پسلیاں 4 جگہ سے ٹوٹی پائی گئیں. سینے پر آتشی اسلحے کی چوٹیں، گولیوں کے نشان. پچھلے حصے میں ضربیں لگائی گئیں. جسم کے مختلف اجزاء کے ایکس رے لیے گئے. حتمی فیصلہ کیمیکل ایگزامنر اور DNA رپورٹ آنے پر ہوگا. پنجاب حکومت کا اسموگ سے بچاؤ کے لیے اعلان جنگ. صوبے میں مصنوعی بارش برسانے کے انتظامات مکمل. مشترکہ حکمت عملی تیار. نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایک بار مصنوعی بارش پر 50 سے 70 لاکھ روپے خرچ آئے گا. زہریلا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور کارخانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا اعلان. مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوجی کے محاصرے کے 1900 روز مکمل. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاج. مظاہرین کی انتہا پسند مودی سرکار اور قابض بھارتی فوج کے خلاف نعرے بازی. اقوام متحدہ سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دینے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. امریکی صدارتی انتخاب کی دوڑ. امیدواروں میں تکرار جاری. کیملا ہیرس کہتی ہیں ٹرمپ کے ساتھ آخر تک سخت مقابلہ ہوگا. ٹرمپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے نہ ملک چلانے کی اہلیت. وہ تھک چکے. کوئی سوال پوچھیں تو اسکرپٹ سے ہٹ جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کیملا ہیرس جمہوریت کے لیے خطرناک. انہیں کبھی بھی صدر نہیں بننا چاہیے. سوشل میڈیا صارفین ہو جائیں ہوشیار. سوشل میڈیا سائٹ ایکس کا صارفین کا ڈیٹا بیچنے کا اعلان. ایکس نے اپنی نئی پالیسی جاری کر دی. بیان میں کہا گیا ہے کہ ایکس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ AI ٹیکنالوجی کو تربیت فراہم کرنے کے لیے صارفین کا ڈیٹا بیچے گا اور اس کا اطلاق نومبر کے وسط سے ہوگا. بھارتی سورما کیوی بالرز کے سامنے گھن چکر بن گئے. نیوزی لینڈ نے بھارتی سرزمین پر 36 برس بعد ٹیسٹ میچ جیت لیا. بھارت کو بنگلورو ٹیسٹ میں بدترین شکست. 107 رنز کا ہدف کیویز نے 2 وکٹس کے نقصان پر حاصل کر لیا. بھارتی ٹیم پہلی اننگز میں 46 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی. اور ویمن T20 ورلڈ کپ 2024. نیوزی لینڈ پہلی بار T20 کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا. نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 32 رن سے شکست دے دی. جنوبی افریقہ ویمنز 159 رنز ہدف کے جواب میں 9 وکٹوں پر 126 رنز بنا سکی.
मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम के हक में बोल पड़े। एक्स पर पैगाम जारी करते हुए फास्ट बॉलर ने कहा, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर बात करें लेकिन जातियात पर ना आए। इस सोच को खत्म करो कि बाबर टीम में नहीं था या वो खिलाड़ी नहीं था तो टीम जीत गई। आमिर ने कहा, हम बेहतर हिकमत अमली के साथ खेले और होम ग्राउंड का फायदा उठाया, इसलिए जीत गए।